الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت سے آج اس مبارک گھڑی میں اور اس مبارک عشرے میں نماز عید الاضحیٰ اور اس کے بعد سنت ابراہیمی علیہ السلام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق امت مسلمہ مسلمان عید قربانی ادا کریں گے. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس پر اتنا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اور اس ماہ مبارک کی پہلی 10 دن اس کے بارے میں احادیث میں فضیلت آئی اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی قسم کھا کر اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کوشش کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. ہماری عبادت، ہماری زندگی، ہمارے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے لیے ہوں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی قرآن مجید کا مطلوب ہے اور یہی عید قربان، عید الاضحیٰ قربانی کے موقع پر یہی پیغام اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ کی قربانی، آپ کے تمام معاملات وللہ رب العالمین ہوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اور آپ علیہ السلام کی ہم زندگی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا اور آپ کی نسل میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وللہ رب العالمین، جہاں جہاں امتحان آئے، چاہے وہ اپنے بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑنے کا ہو، آخری میں یہ امتحان کہ اپنی اولاد کو، چھوٹے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اس پر بھی انہوں نے سر تسلیم خم کیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. یہ بہت بڑا امتحان تھا لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، سر تسلیم خم کیا اور فرمایا سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام ہو. تو اس موقع پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اس کی زندگی کے تمام رات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز ونسکی، میری تمام معاملات زندگی کے، ومحیایا ومماتی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہوں. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے،
ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر خون کے بدلے نیکی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب ہے۔ تو یہ موقع، یہ فضیلت، یہ مقام مرتبہ امت مسلمہ کہ اللہ رب العالمین کے مسلمان اطاعت و فرما برداری کرنے والے اس کے بندے جو اس موقع پر للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی تمام زندگی کے معاملات اور قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ قربانی کا جو مقصد ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کو مطلوب وہ تقوی ہے، وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ زندگی کے ہر معاملہ کہیں بھی انسان ہو، زندگی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اس کی زندگی جو ہے اطاعت و فرما برداری والی ہونی چاہیے، اس کی عبادت جو ہے وہ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقین اطاعت و فرما برداری والوں کی اعمال قبول فرماتا ہے، قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، دیگر عبادات ہو، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام اعمال، ہماری زندگی کے تمام معاملات وہ اخلاص کے ساتھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل ضابطہ حیات دیا، عمل کر کے دکھایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں بہترین رہنمائی ہے۔ مسلمان زندگی کا ہر معاملہ وہ دین اسلام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ آپس کے معاملات ہوں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں رہنمائی کی گئی۔ قربانی کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی رہنمائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، اپنے قربانی کے جانور کے پاس آ کر کھڑی ہو، اس کا جو قطرہ زمین پر گرے گا اس کے بدلے اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ ثواب صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور قربانی کے وقت اللہ رب العالمین کی آیات انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ میں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ٹھیک اس اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس میں شرک کرنے والوں میں قطع نہیں ہو۔ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے اللہم لک ومنک کی اللہ تیرے حضور پیش کر دیتے ہیں، تیرے لیے ہے، اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ رہنمائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعا فرمائی اللہم تقبل منی، کہ وہ دعا کی جائے کہ اللہ سے قبول فرمائے جس نے یہ کی ہے قربانی، اپنا ذکر فرمائے کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ذبح کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حضور قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ ہم سے یہ ادا، ہم سے اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس طرح اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول
فرما، ان دونوں پر درود و سلام ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل ذات حیات دیا، دین اسلام مکمل ذات حیات ہے۔ ہمیں ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے، لہذا جب تم قصاص میں قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے ہوئے جانور کے سکون پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ رہنمائی ہے کہ احسان کے ساتھ ذبح کرتے وقت بھی جو ہے وہ جانور کو سکون پہنچایا جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا، جبکہ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قبل هذا واو تريد ان تموت موتا، کہ تم نے اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا، یعنی چھری کو اپنے ذبح کرنے والے آنے پہ کیوں نہ تیز کیا، کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ تو جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے بلکہ اس سے پہلے سائڈ پہ ہو کر اسے تیز کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یہ رہنمائی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر اور جانور پر بھی جو ہے وہ احسان کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق رہنمائی دی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے گوشت کے حوالے سے کہ تم خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی اس کا کھانا کھلاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اس سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی پلاؤ۔ ان آیات کے حوالے سے فقہاء کرام علماء کرام نے اس میں 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی رہنمائی دی ہے کہ ایک رشتہ داروں میں اور ایک اپنے لیے اور تیسرا حصہ فقراء و مساکین کے لیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کی تھالوں کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ رہنمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے پاس رہ کر نگرانی کروں اور ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور ان کے جھولے صدقہ کرتا ہوں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اقتصاد کو بطور مزدوری نہ دوں، قصائی کو ان میں سے کوئی چیز بھی بطور مزدوری نہ دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے تمام معاملات، ہماری عبادت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی، تمام معاملات للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اسی طرح ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا، 9 تاریخ سے لے کر عید کا دن، اس کے بعد ایام تشریق 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا۔ مرد ہو یا عورتیں، گھر میں خواتین، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ رہنمائی ہے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجم علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارہ بنایا، آپس میں بھائی بھائی بنایا اور فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین وہ ہے جو تقویٰ والا ہے، جو اطاعت و فرمانبرداری والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی عربی کو کسی اجمی کا فوقیت ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہذا تم میری بھی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں رہنمائی دی کہ مسلمان ایک امت کے مانند ہیں۔ مسلمان کے کسی جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پوری امت مسلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے وہ ایک امت کے مانند ہیں۔ پھر فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال ایسے ہی قابل احترام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں محترم ہے۔ پھر فرمایا خبردار جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے دفن ہو گئے اور میں جاہلیت کے خون ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان اپنے ربیعہ بن حارث کا خون ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح تمام جاہلیت کے امور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمائے اور امت کو یہ رہنمائی دی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، حقوق العباد ادا کرو۔ امت مسلمہ امت وحدت ہے، مسلمانوں کو آپس میں وحدت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا کلام کتاب اللہ کلام اللہ اور میری یہ سنتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی فتنوں میں اگر رہنمائی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ موقع عطا فرمایا یہ خوشیوں کا، اس پر شکر ادا کرنا، اللہ رب العالمین کی بڑائی پر بیان کرنا، حقوق العباد ادا کرنا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی اور اسی طرح پورا دین مکمل ذات حیات ہے، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العالمین نے ہمیں رہنمائی دی، کس طرح اپنے معاملات کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کس طرح اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، جس طرح آج کے دن پورے مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ ہم جانور پر چھری رکھتے ہیں اور اپنی یہی مقصود ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی کہ اس طرح اپنی خواہشات پر، اپنے تمام معاملات پر اگر دین اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ٹکراؤ آئے تو اسی طرح اپنی خواہشات کو ذبح کرو۔ یہی قربانی کا پیغام ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل رہنمائی دی، حقوق العباد میں بچوں کے ہوں، بڑوں کے ہوں، عورتوں کے حقوق فرمائے کہ جس طرح عید کے موقع پر رہنمائی دی کہ عید کی نماز کے لیے خواتین کا اہتمام کیا، رہنمائی دی کہ خواتین کو بھی عید کی اس خوشی میں شرکت کیا جائے، اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت کے تمام امور جس طرح خواتین کو بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس تمام معاملات کو جاہلیت کے رسوم کو ختم کیا، ظلم کو ختم کیا، انصاف کا اور عدل کا پیغام دیا، امت کو امت وحدت بنایا۔ جب امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت وحدت بنے گی انشاءاللہ ظلم اور ظلم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کی طرف کوئی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ آج ہم اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں، اس کی کبریائی بھی بیان کریں اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی کہ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان، اسی طرح ایک ہم جسم کی مانند ایک امت بن کر رہیں۔
تو اسی طرح جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما، اللہ رب العالمین ان کی تائید و نصرت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس شکر کو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربانیاں ہمارے افواج نے جو قربانیاں دی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور امت مسلمہ میں مسلمانوں میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے بالخصوص فلسطین پر اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرما، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وہ تیرے لیے ہوں، تیری رضا کے مطابق ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صف درست کریں۔